بنائے تھے ہم نے، جملے ترتیب دیے تھے ابتدائی طور پہ اگر دو بندے ملاقات کریں گے تو کس طرح سے وہ سلام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں گے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ترجمے کو ہم نے شروع کیا تھا، کیونکہ ہمارا مقصد عربی سیکھنے کا کیا ہے، قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے شروع کر دیا تھا، تو آج میرا خیال ہے اسی کو مکمل کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزوں کی طرف انشاءاللہ۔ تو ہم نے آخری آیت لکھی تھی صراط الذین، نہیں بلکہ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہم نے لکھا تھا آخری، تو آگے صراط الذین سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیچھے جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یا ترجمہ جو ہم نے لکھا تھا یا سمجھا تھا، اس میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی تک کی دو کلاسوں میں جو آپ نے اگر گھر پہ جا کے دہرایا ہو، اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے جس نے دہرایا ہو اور اس کو سوال کوئی ذہن میں آیا ہو تو پوچھ سکتا ہے وہ۔ گھڑی کو کیا کہا تھا؟ کس کو؟ گھڑی کو ساعت، گھڑی کو بھی ساعت کہتے ہیں، ایک گھنٹہ کہنا ہے یا چند لمحے کہنا ہے، اس کے لیے بھی ساعت آتا ہے، قیامت کے لیے بھی ساعت کا ورڈ آتا ہے، لیکن ہم نے فی الحال جو ہے وہ گھڑی کے معنی میں اس کو لکھا تھا یہاں پہ ساعتن، ساعتن، ہم نے ساعتن جو ہے وہ گھڑی کے معنی میں لکھا تھا۔ کرسی کہتے ہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں۔ اگر دیکھیں یہ جو دو پیش دو زیر لگتے ہیں، اگر یہ وقف کر دیں گے ہم رک جائیں گے تو کرسی پڑھیں گے، اور ساتھ میں ملا کے پڑھیں تو کرسی یوں ہو جائے گا، جملے کے اوپر ہے۔ ابھی جو ہے ترجمے سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہماری صورت مکمل ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ کچھ الفاظ اور پھر جملے اور کچھ گرامر کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو صراط الذین، یہاں تک کوئی سوال میں بول رہا تھا کسی کو ہے تو پوچھ لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ اچھا، یہ سوال آپ کے ذہن میں اسی وقت آئے گا کہ جب آپ اس کو گھر جا کے دہرائیں گے، آپ یہاں بند کر کے جائیں گے یہیں پہ کھولیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے، وہ پھر آپ کے ذہن میں سوال کبھی آئے گا ہی نہیں۔ آپ کو اس وقت سمجھ آ گئی بات، لیکن بعد میں پھر جب دہرائی کرتے ہیں تو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ تھا، اس وقت تو سمجھ آ گیا تھا لیکن شاید کچھ کمی رہ گئی تھی، تو وہ آپ سوالات نکال کے لائیں گے تو خوشی ہوگی انشاءاللہ جی، اور آپ کی بھی امپرومنٹ ہوگی۔ صراط الذین، جی جناب ترجمہ کریں۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ترجمہ آپ کو قرآن پاک یہاں رکھے ہوئے مل جائیں گے، ترجمے والے، ترجمہ آپ کو صرف رٹانا مقصود نہیں ہے، ترجمہ تو یہاں رکھا ہوا ہے، ترجمہ جو کنز الایمان مل جائے گا، اور تراجم موجود ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو تھوڑا ہی صحیح لیکن اپلائی کریں۔ اب مثال کے طور پہ صراط، گزشتہ آیت میں آیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ صراط کا معنی ہے راستہ، ٹھیک ہے نا، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ۔ گزشتہ آیت میں آیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، مستقیم کا معنی سیدھا، صراط کا معنی راستہ، اہدنا تو ہدایت دے ہمیں۔ تو اب اس آیت سے ہم نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ ہمارے اس لفظ کا جو گزشتہ آیت میں بھی آ چکا ہے، مطلب کیا ہے؟ صراط کا مطلب بتائیں سارے، راستہ، دونوں ٹھیک ہے۔ صراط کا معنی کیا بنا؟ راستہ۔ اچھا، آپ کی ووکیبلری کی جو لسٹ ہے وہ ہر وقت آپ کے سامنے کھلی ہو، اس میں آپ نئے نئے الفاظ ایڈ کرتے رہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی میری توجہ ہوگی میں کہہ دوں گا، ورنہ آپ کو خود جو نیا ورڈ لگے وہ لکھتے رہیں اس میں۔ اب دیکھیں اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے الا، اسی سے بنتا ہے علیہم، تو الا کا معنی کیا بنا؟ الا کا معنی ویسے ہوتا ہے پر، عام طور پہ الا کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیں سارے، الا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ چاہیں تو اپنے ووکیبلری میں لکھ لیں اس کو، الا کا معنی کیا ہے؟ پر۔ مثال کے طور پہ
زمین کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے الارض. جس کو نہیں پتہ ہو، جس کے لیے نیا ورڈ ہو، وہ اس کو ووکیبلری میں لکھ لے الارض. ٹھیک ہے. اب اگر اس پہ جو ہے وہ اللہ ہم لے آئیں تو اب ترجمہ کیا بن جائے گا؟ بولو سارے. زمین. زمین زمین پر. میں کس پہ کھڑا ہوں؟ زمین پر. زمین کے سے پہلے اللہ آ گیا تو اللہ کا مطلب کیا بن گیا؟ پر. ٹھیک ہے. اللہ کا معنی کیا ہے؟ پر. اور علیہم، یہاں پہ تو علیہم ہے، اسی سے بنا ہے یہ بھی. اور ارض کا مطلب زمین. تو اب یہ آپ کو ایک معلومات میں اضافہ ہوا کہ جب بھی اللہ آئے گا قرآن پاک میں تو اس کا مطلب اکثر کیا، ہر جگہ نہیں، کہیں کہیں کچھ اور شاید معنی بھی بنے جملے کی وجہ سے، لیکن موسٹلی وہاں پہ آپ کو معنی کیا کرنا ہوگا؟ پر. وہاں پہ آپ کو معنی ملے گا پر. ٹھیک ہے. تو اب اسی سے بنا ہے، میں کہہ رہا ہوں علیہم. ہم کا معنی یا ہم کا معنی ہوتا ہے ان. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دے، وہ، دے، تو اسی سے ہے ہم. ضمیر ہے، ایک پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو علیہم کا مطلب ان پر. کیا معنی ہوگا؟ تو یہ ساری جو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں کی نا، یہ مقصد ہے آپ کو ترجمے کا. باقی تو میں نے آپ کو کہا ترجمہ لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، وہ رٹانا مقصد نہیں ہے آپ کو. تھوڑا سا اس کو اپلائی کریں گے تو وہ ہمیں چیزیں پریکٹیکلی سمجھ میں آنا شروع ہوں گی. ان پر. ان صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. ان لوگوں کا انعمت، تو نے انعام کیا. تو نے انعام کیا. تو نے انعام کیا. اچھا، آپ کو اگر یاد ہو، دیکھیں باتیں ساری یاد رکھنے کی ہیں، بلانے کی نہیں ہے. ہر بات کا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں پہلی کلاس سے. یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلی کلاس میں کہا تھا کہ ایک ہے انعمتا اور ایک ہے انعمتو. تو انعمتا اور انعمتو میں اتنا بڑا فرق ہے. اگر کوئی نماز میں صراط الذین انعمتو معاذ اللہ پڑھ لے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ انعمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کیا. اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی. اور ہم اللہ کے بارے میں کلام کر رہے ہیں کہ اللہ نے انعام فرمایا. تو اس کا مطلب تو نے انعام کیا اور انعام تو ہو جائے تو پورا معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا کہ میں نے انعام کیا. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس زبر سے اور پیش سے کتنا بڑا معنی میں فرق پڑ رہا ہے انعامتا اور انعامتو میں. تو ہم نے اس کا معنی کیا لکھا؟ تو نے انعام کیا. اچھا، اب ملا کے ترجمہ کس طرح کریں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. بولیں سارے. ان لوگوں کا راستہ، بولیں، جن پر تو نے انعام کیا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب. ضمناً جو ہے وہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے حروف صحیح تلفظ سے ادا کرنا ضروری ہے نماز کے حوالے سے خاص طور پہ. اب دیکھو صراط پہ کوئی سین پڑھ دے، تو کو تا پڑھ دے تو معنی بالکل بدل جائے گا. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا، بولیں سارے، جن پر غضب ہوا. علا پر، مغضوب غضب، غضب ہوتا ہے غصہ، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غضب کا معنی کیا ہے؟
غصہ. ابو نے کیا غصہ کبھی آپ کے اوپر؟ امی نے؟ سب نے کیا ہے. تو آپ کی حرکتیں ایسی ہوں گی نا. وہ تو ہوتا ہے بھائی. یہ بھی سعادت کی بات ہے. بڑے غصہ کرتے ہیں وہ بھی ہماری فائدے کے لیے ہی ہے. اس میں آگے سے بدتمیزی کرنا, آنکھیں نکالنا, یہ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو میں کہہ رہا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ, تو جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے زین العابدین, آگے لڑنا نہیں, بحث نہیں کرنا کبھی. ٹھیک ہے نا, سب کے لیے بات ہو رہی ہے. غیر المغضوب علیہم, علیہ کا معنی پر, مغضوب کے معنی جس پر غصہ ہوا, غضب ہوا. تو اللہ کا جن پر غضب ہوا, جو نافرمان کافر فاسق لوگ ہیں, ان کے راستے پہ نہ چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں. اور جن پر انعام ہوا, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ فرق ہے. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان کے راستے پر جن پر مغضوب, جو غضب یافتہ ہیں, غضب شدہ ہیں, جن پر غضب ہوا. تو اب ترجمہ لکھیں گے کیا آسان کر کے؟ نہ کہ جن پر غضب ہوا, نہ کہ جن پر غضب ہوا. جن پر کا معنی یہاں سے آ رہا ہے اعلیٰ سے, غضب ہوا کا معنی مغضوب سے آ رہا ہے, اور غیر سے نہ کا معنی آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ غیر المغضوب علیہم, نہ کہ جن پر غضب ہوا. سارے بولیں, نہ کہ جن پر, نہ کہ جن پر, ولا الضالین, اور نہ گمراہوں کے. ولا الضالین کا معنی کیا کریں گے؟ ولا الضالین, اور نہ کہ, اور واو کا معنی اور, لا کا معنی نہ. ولا الضالین, اور نہ کہ, ضالین کس کی جمع ہے؟ ضالن کی جمع ہے. ضالن کہتے ہیں گمراہ کو. ٹھیک ہے, نہ کہ گمراہوں کے, نہ کہ گمراہوں کے راستے پر. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, صالحین ہیں, اولیاء ہیں, انبیاء ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں. سب کے راستے کیا ہیں؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ان پر ہمیں چلنا ہے. ان کی دعا ہم ہر نماز میں, ہر رکعت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ کہ گمراہوں کے. تو یہ آپ گرامیٹیکلی دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ ضالن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اس کو آپ اپنی ووکیبلری میں ایڈ کر سکتے ہیں, ضالن. ٹھیک ہے, ضالن کہتے ہیں گمراہ کو, اس کی جمع گمراہوں, ضالین. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جمع. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بس اس کو سمجھنا, تھوڑا سا اپلائی کرنا مقصد ہے. باقی تو ترجمہ ہم آج کل تو ماشاءاللہ اپلیکیشنز میں بھی ہمیں مل جاتا ہے. صحیح العقیدہ ہمارے علماء مشائخ کا ترجمہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو ذہن نشین کریں. اب آ جائیں دوبارہ شروع سے. الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو, کتنا مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں. ہمیں پتہ تو ہو بھائی ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. نماز میں ذوق و شوق کے لیے ایک بہترین طریقہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آ جائے تھوڑا بہت, پورا نہ صحیح, جتنا ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنا لطف آئے گا. الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. رب العالمین,
جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اب یہ تمام کا معنی کیسے آ رہا ہے یہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، گزشتہ کلاس میں بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تمام کا معنی کیسے آ رہا ہے، جو نہیں تھے وہ اپنے ساتھیوں سے سیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا مالک. آگے ایاک نعبد، ترجمہ کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہاں پڑھا ہے میں نے؟ پہلے پڑھیں گے پھر ترجمہ ہوگا نا. ترجمہ صحیح بتایا آپ نے جی. ایاک نعبد، ترجمہ کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آگے بڑھے، صراط اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی. مستقیم کے معنی سیدھا، صراط کا معنی راستہ، اہدنا معنی تو ہدایت دے ہمیں. پڑھو، تم ہدایت دے، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے. ہو گیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ. شاید پہلے بھی آپ نے پڑھا ہو، شاید پہلے بھی یاد کیا ہو، لیکن اب تھوڑا سا اضافہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی ورڈ بائی ورڈ تھوڑا تھوڑا سمجھ کے جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اپلائی کر کے ہم نے ترجمہ کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں، وقت ہمارے پاس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اب جو ہے یہ بتائیں کہ اگر آپ میری کوشش تھی کہ آج ہم ایک چھوٹی سورت کا ترجمہ بھی کر لیتے، لیکن ٹائم کم رہ گیا ہے تو دیکھتے ہیں اگر آخر میں ٹائم بچتا ہے تو ہم کر لیں گے، تاکہ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں ہم سورت بھی ملاتے ہیں تو کم سے کم آخری 10 صورتیں جو ہیں وہ ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آ جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ اس کو ہم کریں گے، تاکہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، جو نماز کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد، وہ بھی ہمیں ترجمے سے سمجھ آ جائے. کم سے کم ہم جب نماز میں کھڑے ہوں اور ہم یہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. عربی سے واقفیت سے ہمیں کم سے کم اتنا تو فائدہ ہو، تو نماز میں ذوق و شوق اس سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف، پھر انشاءاللہ اگر ٹائم بچتا ہے آخر میں ہمارے پاس تھوڑا سا تو ہم اس کو آغاز کر دیں گے ایک اور چھوٹی صورت آخری 10 صورتوں میں سے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی آپ نماز میں صرف آخری 10 صورتیں ہی پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں قرآن اتنا اچھا ہے، جتنا اچھا یاد کریں گے، جتنا زیادہ یاد کریں گے وہ آپ کے زیادہ فائدہ مند ہے. اب آ جائیں جی ووکیبلری کے الفاظ. ہم نے گزشتہ کلاس میں کچھ پڑھے تھے اور اس میں اضافہ کرتے ہیں. ہم نے ڈیسک کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے کرسی کے بارے میں بات کی تھی، کتاب کے بارے میں بات کی، چشمے کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے جی، ہم نے پین کے بارے میں بات کی. اچھا، اب کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وسیع کریں، تھوڑا سا سوچنا شروع کریں. الفاظ کا ذخیرہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو
آج کل انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, بڑی آسانی سے مل سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اردو ورڈ ہے آپ اس کو ایزیلی کوئی عربی ورڈ اس کا تلاش کر سکتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے, دیکھو سیکھ کے کرنے میں اور اپنی ہوشیاری سے کرنے میں ایک فرق ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. اردو میں بھی جو ہے نا یہ فرق آتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اردو سیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے, کوئی انگریز آدمی ہو مثال کے طور پہ, مثال تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ انگریز ہو, وہ جو ہے وہ اردو سیکھنا چاہ رہا ہے. اب وہ ڈکشنریز کی مدد سے اور انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کر رہا ہے, الفاظ نکال رہا ہے. اب اس کو کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مار دینا. آئی ماسکیٹو. ماسکیٹو کس کو بولتے ہیں؟ مچھر کو. اسپیلنگ اگر آگے پیچھے ہو تو اگنور کرنا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اس نے ترجمہ نکالا ڈکشنریوں سے اور کل کا معنی کر دیا قتل. میں نے مچھر کا قتل کر دیا, میں نے مچھر کا. آپ بات سمجھ چاہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی کامیڈی کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد آپ کو ایک بات سمجھانا ہے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے اس کا لفظی ترجمہ اور ایک ہوتا ہے اس کا جملے میں استعمال یا عرف میں بول چال میں جس طرح وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں کبھی نہیں بولتے میں نے مچھر کو قتل کر دیا. ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ہم نے مچھر مار دیا ہے. تو ایک ورڈ کا ترجمہ تو صحیح ہے لیکن کون سا ورڈ کہاں یوز کرنا ہے یہ پھر استعمال کے ساتھ ساتھ یا اہل عرب سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں سمجھ آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا تھوڑا سمجھیے گا آپ بات کو کہ الفاظ کا صرف ذخیرہ کافی نہیں ہے, اس کو کہاں کون سا ورڈ مناسب ہے, اہل زبان کون سا ورڈ کہاں بولتے ہیں, یہ بھی بڑی چیز میٹر کرتی ہے. چاہے وہ قرآن پاک کا معاملہ ہو ترجمہ کرتے وقت یا احادیث کا معاملہ ہو یا پھر جو ہے وہ دیگر بول چال میں عربی میں چیزیں اس طرح سے فرق رکھتی ہیں. اچھا, عربی کی وسعت پہ ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی. عربی کی وسعت پر میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں اور اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں عربی کی وسعت میں سے ایک وسعت کی بات یہ بھی ہے, اس کے وسیع ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ عام طور پہ انگلش ہو, فارسی ہو یا اردو ہو, ان میں کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ ڈوئل کا کانسیپٹ نہیں ملتا. یا تو واحد ہے یا جمع ہے. کیا ہے؟ کتاب یا کتابیں, کتاب یا کتابیں. لیکن عربی جو ہے نا وہ وسیع زبان ہے تو عربی میں ایک اسٹیپ اور بڑھ جاتا ہے. واحد کے بعد دو, ڈوئل کا کانسیپٹ ہے. دو کیا اس میں آپ کو تصور ملتا ہے؟ صرف یہ میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ عربی ہی ایک زبان ہے کہ جس میں آپ کو یہ اضافی پوائنٹ ملتا ہے. باقی اردو لے لیں, فارسی لے لیں اور انگلش لے لیں, ان میں آپ کو ڈوئل کا کانسیپٹ ان میں تو کنفرم نہیں ہے. باقی اور کوئی زبان ہو تو علیحدہ بات ہے. باقی عربی کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں تثنیہ کا ڈوئل کا کانسیپٹ آتا ہو. تثنیہ یعنی دو. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں کتاب. اب یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو عربی میں بھی بولا جاتا ہے اردو میں بھی. کتابن, یہ کباب لگ رہا ہے, کتاب ہے ویسے, یہاں کچھ نشان رہ گیا ہے, ٹھیک ہے بھائی. کیا ہے یہ؟ کتاب, ٹھیک ہے بھائی. اب کتاب کی اردو میں جمع کتابیں یا کتب. بہت کو اچھا اردو بولنے والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کتب. میری جو کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس کو تھوڑی سی اچھی اگر اردو کی تہذیب ہوگی یا بولنے کا طریقہ ہوگا تو وہ اس طرح کہے گا. لیکن عربی میں جو ہے نا پھر اس کے لیے تثنیہ آتا ہے. اس کو تثنیہ کہتے ہیں, تثنیہ. اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈوئل. ڈوئل یعنی تثنیہ دو. اب کتابانی, عربی کیا کہیں گے؟ کتابانی, دو کتابیں. تو دو کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہر ورڈ میں ان کا آتا ہے, ٹھیک ہے. رجل, رجل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو. اگر جن کے نیا ورڈ ہے وہ لکھ سکتے ہیں ووکیبلری میں, میں یہاں لکھ لیتا ہوں.
رجل. اب رجل کی مجھے تسنیہ بنانی ہوگی, میں کیسے بناؤں گا؟ رجولانی. رجولینی بھی غلط نہیں ہے, لیکن ابھی کیا پڑھیں گے اس کو؟ رجولانی. رجولانی مطلب دو مرد. تو اس طرح جتنے بھی عربی کے اسم ہیں, جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں, ان میں آپ کو ڈوئل کا کانسیپٹ, تسنیہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. رجولانی, کتابانی. اور جمع پھر کیا آتا ہے؟ کتب. وہ تو آپ کو پتہ ہے, جمع پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے, ابھی صرف ہم ڈوئل کے کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں, تسنیہ کے کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. رجولانی. اور کوئی عربی کا ورڈ جو آپ نے ابھی تک پڑھ لیا ہو, قلم کی مثال لے لیں, قلم آپ نے پڑھا تھا, تو اس کی مثال کیا بنے گی تسنیہ کی؟ قلمانی, دو قلم. ٹھیک ہے جی. اور کوئی ورڈ پڑھا تھا آپ نے, یاد آ رہا ہے کچھ؟ او بھائی تو دماغ. سیارتانی. سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں, دو گاڑیاں. سیارتانی. اور کوئی ورڈ بولیں, جلدی جلدی بولیں. منددتن, تو کیا بنے گا؟ منددتانی. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آ رہی بات؟ سیارتانی. تو آخر میں الف نون کا اضافہ ہوتا ہے, کیا کہیں گے ہم؟ الف و نون کا اضافہ ہو رہا ہے تو وہ تسنیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جملہ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں کہ واحد سے تسنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون یا نون بڑھا دیتے ہیں. رجولینی آپ نے کہا تھا نا, آپ نے کہا تھا, کیسے کہا تھا؟ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ خواب تو نہیں آیا تھا کہ آج کلاس میں یہ پڑھیں گے؟ پھر کہیں تو پڑھا ہوگا نا یار, ایسا تو نہیں آتا. کہاں کہیں سنا, کہیں پڑھا, یہ تو بتاؤ تھوڑا سا ہمیں. ٹیچر نے لکھا, یہی تو پوچھ رہا ہوں. تو ٹیچر کیا عربی پڑھاتی ہیں آپ کو؟ پھر ایسے شوق میں ان کو پتا تھا کہ آج کی تاریخ 29 تاریخ دسمبر کو یہاں پہ تسنیہ پڑھایا جائے گا, تو اس کو لکھوا دو. چلیں جی, ٹھیک ہے بھائی. یہاں تک کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو الف نون کا اضافہ, اور آپ اگر ایسے لکھنا چاہیں تو مزید لکھ لیں الف نون یا نون, جیسے رجولین انہوں نے کہا تھا. اس پہ میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا, بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. رجولینی بھی ٹھیک ہے, رجولانی بھی ٹھیک ہے. رجولینی خاص حالتوں میں آئے گا, نارملی جو صحیح یاد رکھنے کے لیے آپ چاہیں تو رجولانی رکھ لیں. ٹھیک ہے, غلط کوئی بھی نہیں, دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان. کتابانی, قلمانی, رجولانی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ الفاظ لے لیں, اس کے آخر میں الف نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تسنیہ, یعنی ڈوئل, دو والا معنی سے معنی شروع. یہ آپ کو صرف عربی میں فیسلٹی ملے گی کہ وہاں پہ تسنیہ کا صیغہ یا ورڈ آتا ہے, باقی کسی اور زبان میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں تک کوئی سوال تو پوچھ لیں. اب آئے تھوڑا سا اپنے الفاظ ووکیبلری کی ہم تھوڑی سی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں, آنکھ کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ عینی, عین. ٹھیک ہے جی, بیان تو پتہ ہے ماشاء اللہ سب کو, لکھ لیں حالی معلومات کے لیے جس کو نہیں پتہ. عینن کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ. عینن آنکھ کو کہتے ہیں جی. اس کے بعد کان کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ بولو بھائی. ہاتھ کا ذہن میں. تو آپ ہاتھ سے سنتے ہو کیا؟ ابھی تو کان سے سننے والے کان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہے, کسی کے ذہن میں ہے ورڈ کوئی؟ سمیعون نے. سمیعون تو سننے والے کو کہتے ہیں. کان کے لیے عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے اذنن. اذن, اذنن کان. ٹھیک ہے بھائی, اذنن. اذان سے یاد رکھ لیں, چلیں سبحان اللہ, اذان سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا بھائی, اور ناک کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا؟
انفن، انفن ناک، چہرے کے لیے کیا آئے گا؟ وجہن، کس نے بولا؟ ماشاء اللہ. ہاں بھائی آپ ہاتھ بھی بتا دو، ہاتھ کا کیا بول رہے تھے؟ یدی. یدی کا مطلب ہوتا ہے، ہاں یدی کا مطلب ہو جائے گا میرا ہاتھ. یدی کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ چلو ان کی برکت سے ابھی ایک بات ہمیں اور ریمائنڈ ہو گئی. پہلے ہم نے حالانکہ پچھلی کلاس میں بات کی تھی، جس کو اگر یاد ہو توجہ ہو، کہ کسی بھی اسم کے آخر میں آپ یا لگا دیتے نا، یا، تو وہ میری بن جاتا ہے. گزشتہ کلاس میں نے بات کی تھی اسمی زین العابدین، میرا نام. تو میرا کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ یا سے. تو اب ان تمام میں آپ یا لگاتے رہیں تو سب میرا بن جائے گا. عینی میری آنکھ، اذنی میرا کان، انفی میری ناک، وجہی میرا چہرہ. وجہن کس کو بولتے ہیں؟ چہرے کو بولتے ہیں. اگر کسی کو لگ رہا ہے بات تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے. چھوٹو آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ پکا پوچھ لوں کچھ بھی. سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پوچھوں تو آپ کو آنا چاہیے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ پکا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں لکھنا نہیں آتا تو آپ کو تو آتا ہے نا، آپ اس کو سکھا دو. ٹھیک ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ کچھ پوچھ. انفن کا مطلب ناک، نوز. وجہن چہرہ، دو قلم، قلمان نہیں والا دو قلم. عینان، ہاں بھائی احمد بھائی نے توجہ دلائی. دیکھو آپ کو میں نے اصول کیا لکھوایا کہ جب الف نون آپ بڑھا دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا. تو عین نون کیا آ گیا؟ آپ الف نون لگا دیں، عینانی. ٹھیک ہے بھائی. اذنون کیا آ گیا؟ الف نون لگا دیں، اذنانی. اب آپ کے پاس چابی آ گئی ہے تو آپ ہر دروازہ انشاءاللہ کھول لیں گے کہ بھائی ہمیں تثنیہ جب بنانا ہے، دو آنکھیں بولنا ہے، تو کیسے بولیں گے؟ اذنان دو کان، اذنانی. عینانی، عینانی دو آنکھیں، اور انفانی دو ناکیں. دو ناکیں کیسے ہوں گی بھائی؟ دو بندوں کی دو ہوں گی نا حضرت، دو بندوں کی دو ناکیں ہوں گی. خیر ہے نا بھائی. اذنانی، انفانی دو ناکیں، وجہانی دو چہرے. دو چہرے والے آدمی بھی تو ہوتے ہیں نا. دو چہرے والے آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ ہوتے ہیں بھائی دو چہرے والے. یہاں پہ کوئی اور چہرہ، وہاں پہ کوئی اور چہرہ. جی حضرت آئیں. ہاں یا نون بھی لگ سکتا ہے. یا نون کی ایک خاص صورتیں ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا نا. رجلینی بھی ٹھیک ہے، قلمینی بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ خاص صورتوں میں لگتا ہے. وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ابھی. تو فی الحال الف نون سے یاد رکھ لیں. اور قاعدے کے طور پہ آپ نے لکھا ہوا ہو کاپی میں کہ آپ جب انشاءاللہ پڑھیں آگے کبھی ایڈوانس لیول میں پڑھیں عربی، تو آپ کو ریمائنڈ ہو جائے کہ ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یا نون بھی آتا ہے. جی چہرہ، سوری اچھا وہ یاد دلایا. چہرہ ایک ہے، ایک. وجہن چہرہ. یدن آپ نے بتایا نا زین العابدین، یدن. اسی سے بات آگے بڑھ گئی. یدن کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. اب اس کے لیے دو لانا ہو تو یدانی دو ہاتھ. اچھا رجل ہم نے کیا پڑھا؟ مرد. ابھی آپ ذرا ایک چیز دیکھیے گا مزے کے لیے. پیر کے لیے ورڈ کیا آتا ہے؟ نہیں، رجل، رجلن. دیکھ رہے ہیں آپ عربی کی وسعت. زبر زیر پیش چینج ہوئے، حرکت چینج ہوئی، میننگ بدل گیا. ایک طرف رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو. اور رجل کہتے ہیں پیر کو. رجل کس کو بولتے ہیں؟ پیر کو. یہ عربی کی وسعت ہے بھائی. زبر زیر پیش چینج ہوئے، حرکت چینج ہوئی، اعراب چینج ہوئے، میننگ بالکل بدل گیا. ٹھیک ہے. پیر. تو اس کی اگر تثنیہ بنانی ہو، دو بنانے ہو تو کیسے بنائیں گے؟ الف نون لگا. رجلان دو پیر.
لسان، واہ بھائی واہ، زبردست. لسان کس کو بولتے ہیں؟ اور اس کی تسنیہ کیسے بنے گی؟ لسانانی، دو زبانیں. ٹھیک ہے بھائی. کہتے ہیں اس کی تو ایک زبان ہے ہی نہیں. لسان، زبان. کیا کہیں گے؟ زبان. دانت کے لیے دانت، سنن کیا پڑھیں گے؟ دکھنے میں آ رہے ہیں؟ ہم تھوڑا نیچے لکھا ہے میں نے، ورنہ اوپر لکھ دوں. سنن، دانت. اضحک اللہ سنک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی. حضور کسی کو مسکراتا ہوا دیکھتے، ہنستا ہوا دیکھتے، فرماتے اضحک اللہ سنک، اللہ تیرے دانتوں کو ہمیشہ ہنستا رکھے. یہ دعا یا کلمہ ہے. حضور کا انداز ایک کریمانہ تھا کہ حضور کسی کو خوش دیکھتے تھے، مسکراتا ہوا دیکھتے تو یہ کلمات ارشاد فرماتے اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے. لفظی ترجمہ تو نہیں بنے گا، یہ محاورہ ترجمہ یہ بنے گا اللہ تجھے ہمیشہ، اور لفظی کیا بنے گا؟ اللہ تیرے دانتوں کو ہنستا رکھے. ٹھیک ہے. سن یعنی سن کا ورڈ وہاں پہ آیا ہے، اس سے آپ یاد رکھ لیں. اضحک اللہ سنک. ٹھیک ہے بھائی. 8 الفاظ ہو گئے آپ کے باڈی پارٹس کے حوالے سے. اور کیا رہ گیا بھائی؟ پیٹ. پیٹو آدمی. پیٹ کس کو بولتے ہیں؟ پیٹ کے ورڈ اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے یہ. بطن، با قانون، بطن. اچھی اردو میں بھی لفظ یہ بولا جاتا ہے پیٹ کے لیے. بطنن، بطنن، پیٹ. یہاں پہ جگہ ختم ہو گئی ہے بھائی جان. یہاں دیکھ لیں بس اس کو. بطن مطلب پیٹ. اور پیٹھ کے لیے کیا آتا ہے؟ پیٹھ. ظہرن. ظہر نہیں ہے یہ. دیکھو اب ظہر اور ظہر کتنا فرق ہے، خالی اعراب کا فرق ہے. ایک تو ظہر نماز ہے، وقت ظہر ہے، اور ایک جو ہے نا وہ پشت کو کہتے ہیں. تو یہ عربی کی وسعت ہے. میں نے آپ کو شروع میں جو تفصیلاً عرض کیا تھا. ظہرن، پشت. پشت کہہ لیں یا پیٹھ کہہ لیں. اچھا، عربی سیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اردو اچھی ہو جاتی ہے. صحیح عرض کر رہا ہوں احمد بھائی؟ عربی سیکھنے کی برکات ہیں، اردو بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور پشت جو ہے نا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، نہیں سنتے، لیکن وہ پھر چیزیں سیکھنے سکھانے میں یاد رہ جاتی ہیں. ظہرن، پشت، پیٹھ. ٹھیک ہے. یہ 10 میں نے پورے کر لیے. بہت سے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ فی الحال یہ یاد رکھ لیں. اچھا، یہ جو پارٹس آف اسپیچ کہہ لیں، پارٹس آف باڈی کہہ لیں، سوری پارٹ آف اسپیچ کہہ رہا ہوں، پارٹ آف باڈی جو ہیں، اس پہ میں نے آپ کو آئندہ کلاس میں ایک اچھا ایک اصول، ایک قاعدہ بیان کرنا ہے. وہ ذہن میں رکھیے گا آپ. تو یہ یاد کر کے آئیں گے تو آپ کو آگے بات سمجھ آئے گی. وہ ایک قاعدہ میں نے آپ کو لکھوانا ہے آئندہ کلاس میں انشاءاللہ. آتے ہی پہلے ہم وہ قاعدہ لکھیں گے. بالکل لکھ دیتے، بالکل لکھ دیتے. عینانی، عینانی، 2 آنکھیں. اور جناب اذنانی، اذنانی، 2 کان. وجہانی، 2 چہرے. وجہانی. ٹھیک ہے حضرت، یہ ہو گیا. اچھا، اب میں نے آپ کو کیا بات کی آخری میں بھی کہ یہ جو باڈی پارٹس ہیں ان کے نام آپ یاد کر کے آئیے گا. خاص طور پہ جو چھوٹے طلبہ ہیں، بڑوں سے تو ہم عرض کر سکتے ہیں، باقی جو چھوٹے ساتھی ہیں ہمارے یا نوجوان دوست ہیں وہ خاص طور پہ یاد کر کے آئیں، کیونکہ اس پہ میں نے آپ کو اگلی کلاس میں آتے ہی ایک قاعدہ لکھوانا ہے. اس پہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, چھوٹو یاد کر کے آؤ گے. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. اگلی کلاس میں سننے میں نے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے. زین, آپ سے بھی کیا نام ہے آپ کا؟ حنین. ماشاء اللہ. جی بھائی. اچھا اب آ جائیں تھوڑا سا اگلے حصے پہ آ جائیں. تکلم, کلام. تکلم, کلام ہمارا کہاں تک پہنچا تھا؟ زین العابدین. آپ کے سامنے کون کھڑا تھا؟ وہ آج نہیں آیا, آپ کھڑے ہوئے تھے. ماشاء اللہ. کس کا مطلب؟ رجلن کا مطلب یہ کہہ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو؟ رجلن کا مطلب ہوتا ہے مرد. ایک ہوتا ہے نا مرد, عورت, بچہ, بچی, لڑکا, لڑکی. تو مرد کے لیے کیا آتا ہے؟ رجلن. اور پیر کے لیے, پاؤں کے لیے جو پیر کا رجلن آتا ہے. اچھا اب ہم جو ہے تکلم کی سائڈ پہ آتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم تقریباً پورا ہونے کو ہے کہ ہماری بات یہاں چلی تھی کہ ہم دو بندے ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو ہم نے سلام کیا ہے, حالت دریافت کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک یا شیخ, کیف حالک یا اخی, اے میرے دوست, اے میرے بھائی, ایک میرے بزرگ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ انا بخیر وانت, اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ یہ سارا پرانا بتا رہا ہوں, نیا کچھ بھی نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا کہ تو تیزی تیزی سے بول کے جا رہے ہیں. تو یہ گزشتہ کلاس کا سبق ہے سارا, ٹھیک ہے. الحمدللہ انا بخیر, اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. وانت, آپ کیسے ہیں؟ آگے سے ہو گئے گا الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ بخیر ایضا, میں بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. پھر آگے بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ نام پوچھا تھا. مسموک. زبردست. مسموک. اور میں نے آپ کو کہا تھا جدید عربی میں جو ہے وہ کہتے ایش اسمک, جو حجاز میں. اچھا ہر علاقے کی عربی کیا ہے؟ مختلف ہے. میں آپ کو بات کرتا ہوں حجاز کی, اکثر مکہ مدینہ کی جو عربی, کیونکہ اللہ نے چاہا بار بار ہمیں حاضری نصیب ہو تو وہاں پہ جب ہم بات کریں گے تو وہی پوچھتے ہیں ایش اسمک. تھوڑا سا رف اسٹائل ہوگا, تھوڑا ہارڈلی پوچھیں گے. ہمیں لگا کہ شاید ہم سے بدتمیزی ہو رہی ہے, لڑ رہا ہے ہم سے, لیکن ایسا نہیں. کا لہجہ ہی یہی ہے. حجاز کے لہجے میں تھوڑی سختی ہے جو آج کل آپ سنتے ہیں عربی وہاں پہ. تو ایش اسمک, آپ کا نام کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا مسمک, آپ کا نام کیا ہے؟ تو آگے سے جواب کیا دیں گے؟ اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے, یا جو بھی آپ کا نام ہے. اسمی سلمان, میرا نام سلمان ہے. آپ اپنا نام جو بتانا چاہیں یا جو آپ کا تعارف ہے, پپو گڈو وغیرہ جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اسمی, میرا نام فلاں ہے, میرا نام فلاں ہے, یہ آپ اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہاں تک ہمارا تعارف ہوا. پھر آگے ہم نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ حل تتعلم اللغۃ العربیہ, کیا آپ لغت عربیہ یعنی عربی لینگویج سیکھتے ہو؟ تو ہم نے کیا کہا؟ نعم اتعلم اللغۃ العربیہ, میں لغت عربی. اچھا تھوڑا سا ایکسنٹ بھی عربی ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے نا آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, یہ بھی انگلش ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. ایک لہجہ ہوتا ہے نا, آپ جس زبان میں بات کریں ان کے ایکسنٹ کو تھوڑا بہت اپلائی کرنے. اب ایسا نہیں کہ منہ اتنا ٹیڑھا کر دیں کہ آپ کے جبڑے ہل جائیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تھوڑا سا جو ہے نا ایک سلائٹلی لک آنا چاہیے, ایک تھوڑا سا فیل ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی آپ اہل زبان سے بات کر رہے ہیں, یا اہل زبان کی زبان سے جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا شناسا, یہ پہچان ہے. تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں ایکسنٹ آنا چاہیے عربی کا. انا اتعلم اللغۃ العربیہ. اب دیکھو تھوڑا سا فیل دینے کے لیے آپ تھوڑا سا سامنے والے کو اچھا بھی لگے سننے میں کہ آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے. نعم اتعلم اللغۃ العربیہ, میں لغت عربیہ یعنی عربی زبان جو ہے وہ سیکھتا ہوں. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب آگے کوئی جملہ اردو میں مجھے بتائیں, پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ دو بندے جب ملے ہیں, یہاں تک بات ان کی ابتدائی بات ہو چکی ہے. اب آگے وہ کیا بات کریں گے؟ تم کیا کام کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے عربی ہمیں بناتے ہیں تم کیا کام کرتے ہو. کام کو کوئی اچھا سا وہ بتائیں, کام میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تم کیا پڑھتے ہو یا تم کیا بزنس کرتے ہو, اس کو تھوڑا سا وہ کریں اردو میں اور واضح کریں. کیا پڑھتے ہو. پڑھنے کے لیے جو ورڈ ہے نا, پڑھنے کے لیے ورڈ ایک تو سیکھنے کا ورڈ ہم نے اس دن سیکھا تھا تعلم, اور ایک سبق کی جانب بات ہوتی ہے اس کے لیے تدرسو بھی آتا ہے. درس, تدرسو سے, تدرسو کا ایک ورڈ جو ہے نا وہ سیکھنے سکھانے کے لیے, پڑھنے پڑھانے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو چلیں ایک جملہ اردو میں لے لیتے ہیں, اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں.
تم کیا پڑھتے ہو؟ ماذا، اچھا ماذا بھی ہٹاتے ہیں. شارٹلی اگر کہیں گے نا ما تدرسو، ما تدرس. اگر وقف کر کے بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ما تدرس، تم کیا پڑھتے ہو. تو آگے سے جواب میں کہے گا ادرسو، میں پڑھتا ہوں، اللغۃ الانگلیزیہ، انگلش پڑھتا ہوں. یا کوئی کلاس کا نام بتا دیں آپ کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، 10ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ما تدرس یا ما تدرسو، یا وقف کریں گے تو ما تدرس، تم کیا پڑھتے ہو. تو آگے سے جواب میں وہ کہے گا کہ میں انگلش پڑھتا ہوں یا اسکول پڑھتا ہوں. ادرسو فی المدرسہ، یہ لکھ لیتے ہیں فی الحال، چھوٹا اور آسان مختصر. اچھا انگلش میں نا اسکول کے لیے بھی مدرسے کا ورڈ ہی آتا ہے. آپ انشاءاللہ حرمین شریفین جائیں، اللہ کو سعادت دے بار بار، تو آپ وہاں اسکولوں کے باہر دیکھیں گے نا تو مدرسہ فلاں، مدرسہ فلاں. تو مدرسہ یہ ہمارا والا مدرسہ نہیں ہوگا جس میں ہم قاعدہ قرآن شریف پڑھتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا اسکول کے لیے ورڈ بھی وہ مدرسہ ہی یوز کرتے ہیں آج کی جدید عربی میں بھی. یاد رکھیے گا یہ بات. تو جہاں آپ کو مدرسہ نظر آئے تو یہ نہیں کہ آپ چلیں آپ تھوڑا قرآن پڑھ لیتے وہاں جا کے، تو وہاں پہ جو نا وہ ممی ڈیڈی چل رہا ہوگا اندر، مطلب اسکول کی پڑھائی چل رہی ہوگی. ممی ڈیڈی کا مطلب اسکول کی پڑھائی چل رہی ہوگی، کیونکہ مدرسے کا وہاں پہ عربی اس میں جو ہے نا کلچر میں اسکول کو ہی کہتے ہیں مدرسہ. اب آپ سوچیں نا قائد اعظم محمد علی جناح جو پڑھا کرتے تھے سندھ مدرسۃ الاسلام، تو یہ وہ تھوڑی تھا بھائی مدرسہ کے وہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا تھا. وہاں پہ وہی جو نصاب کی پڑھائی ہوتی تھی وہی پڑھائی جاتی تھی. تو پہلے زمانے میں مدرسہ جو ہے وہ ہماری اردو میں بھی اس کے لیے یوز ہوتا تھا، اب خیر نہیں ہوتا، لیکن عربی کلچر میں، عربی لینگویج میں یا ماحول میں، عرف میں اس کو اسکول ہی کہتے ہیں. تو ادرسو میں درس حاصل کرتا ہوں یعنی پڑھتا ہوں. فل، اچھا ایک جو ہے مذاق میں ایک نئے ورڈ کا اضافہ ہو گیا. فی جو ہے وہ میں کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ نے آج سیکھا کہ اعلیٰ کس کے معنی میں آتا ہے؟ پر. تو فی کس کے معنی میں آتا ہے؟ یہ جو ہے نا ہیلپنگ وربس ہیں. اس کو کوئی اچھا نام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے یاد رکھنے کے لیے نا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیلپنگ وربس ہیں. یہ ورب کے ساتھ آتے ہیں، فعل کے ساتھ آتے ہیں، تاکہ اس کے معنی کو اچھے سے سمجھایا جا سکے کہ یہ معنی کہاں اپلائی ہو رہا ہے. تو اعلیٰ کے لیے پر، فی کے لیے میں. ادرسو فی المدرسہ، مدرسہ یہاں پہ اسکول کے معنی میں لے لیں. فی المدرسۃ، ٹھیک ہے بھائی، میں نے اسکول کے معنی میں اس کو لکھا ہے. ادرسو فی المدرسۃ، میں اسکول میں پڑھتا ہوں. کسی کو سوال ہو یہاں تک تو پوچھ لیں. اچھا ایک تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ابھی میں اپنے نوٹس میں دیکھ رہا تھا تو ایک اور بھی مجھے جملہ یاد آیا کہ اگر ہم عرب شریف میں گئے ہیں تو سامنے والا شخص جو نا ہم سے بھی پوچھے گا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، کون سے علاقے سے آئے ہو، ٹھیک ہے نا، کون سے ملک سے آئے ہو. اکثر پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کا تعلق کس ملک سے. تو اس کے لیے اہل عرب جو ورڈ شارٹلی یوز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ من این انت. بھائی آپ ساتھ ساتھ چلیے گا، جگہ تھوڑی کم ہوتی ہے تو میں اوپر سے چلا جاتا ہوں، آپ بھی کھو مت جائیے گا.
من این انت، من این انت، انت کا معنی تم، جس طرح میں نے آپ کو انا کا مطلب بتایا تھا، یاد ہے؟ انا کا مطلب میں نے بتایا تھا گزشتہ کلاسوں میں، انا کا مطلب میں، ٹھیک ہے، انا اندر لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے. انا کا معنی کہاں بتایا تھا میں نے؟ ارے وہ تو یاد رکھنے کے لیے بتایا تھا، آپ اس میں اٹک گئے ہو. کسی کی انا ہوتی ہے، عربی میں کہاں بتایا تھا؟ ہاں، انا بخیر. کون تھا کلاس میں؟ انا بخیر. انا بخیر کے الفاظ میں نے کہا تھا، انا بخیر، میں ٹھیک ہوں. تو وہ انا، وہ تو خالی یاد رکھنے کے لیے کہا تھا، آپ نے وہ بات یاد رکھ لی، کام کی بات بھول گئے. ٹھیک ہے بھائی. میں تو اسی کے مقابلے میں انتا، اسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ انتا مطلب تم، انا مطلب میں، انتا مطلب تم. تم یا ادب سے کو بڑا ہے تو آپ، عربی میں اس کے لیے ایک ہی ورڈ آئے گا، من این انت. من این انت. انت، انتا بھی بولیں، وقف کریں گے تو انت پڑھیں گے. من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من پاکستان. انا من، یہ مٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے. انا من پاکستان. انا من پاکستان. اچھا یہ با کیوں لگایا بھائی؟ عربی میں پے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. تو پیپسی کو پتہ ہے وہ کیا لکھتے ہیں؟ بے بسی. کیا لکھتے ہیں؟ اسے بیپسی ہوتا ہے، ہم بے بسی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ان کی پیپسی آپ دیکھو، عرب کنٹری کی پیپسی پہ یہ لکھا ہوگا بے بسی، تو آپ اس کو بے بسی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. انا من پاکستان. انا من مطلب سے. چلو بھائی ایک اور ہیلپنگ ورب آ گیا، الا، فی اور من. بھائی جان یہ برائے کرم لکھ لیجیے گا ورنہ بھول جائیں گے. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے، بعد میں ذہن میں نہیں رہے گا. الا، من اور فی، تین چیزیں آ گئی یار. من کا مطلب سے، میں پاکستان سے ہوں. میں، آپ ترجمہ کرتے ہوئے پاکستان نہیں بولیے گا بھائی، برائے کرم آپ اپنے ملک کا نام نہ بدلیں. ان کے یہاں پہ نہیں ہے، ان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے بھائی. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. بس یہاں پہ وہ کریں، وائنڈ اپ کریں. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس میں. ٹائم تھوڑا سا ظاہر ہے کہ 1 گھنٹہ ہی ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ تھوڑا سا اپنے ذوق سے اس کو دہرا کے آئیں، اور ہو سکا تو ہم کچھ چیزیں نوٹس کی صورت میں بھی شامل کر لیں گے. لیکن آپ تھوڑا دلچسپی دکھائیں گے تو اس حساب سے ہمیں اور پھر چیزیں بہتر لگیں گی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انین، ختم کریں، تھک گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل. مولا کریم رؤوف الرحیم، جو یہ پیاری بزم سجائی گئی، الہ العالمین اس سے اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. ایک ایک لمحے کی برکت سے ہم تمام کو کروڑ ہا کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرما. دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں، سلامتیاں، عافیت، خیر ہمیں عطا فرما. ہر قسم کے شر سے، شریروں سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم عافیت، سلامتی، خیر دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر فرما. ہر شر سے، ہر قسم کے شریروں سے ہمیں محفوظ فرما. جتنے ہمارے احباب یہاں حاضر ہیں، جتنے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، مولا سب کو دونوں جہاں کی خیر، بھلائیاں، عزتیں عطا فرما. مولا قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، عربی زبان، جنت کی زبان، مولا ہماری زبانوں پر جاری فرما. ہمارے حافظے کو وسیع فرما، ہمارے ذہن کو کشادگی عطا فرما. علم دین سے ہمیں محبت عطا فرما. مولا جو احباب یہ محنتوں سے بزم سجاتے ہیں
مولا انہیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کو اچھے دوست معاونین عطا فرما، مخلص لوگ عطا فرما۔ مولا کریم رؤوف الرحیم، جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، بالخصوص ہمارے عمران بھائی، ان کی والدہ